اونٹنی کے ذبح کے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ اب تم 3 دن جیو گے، بدھ جمعرات جمعہ، 3 دن تم جیو گے اور ہفتے کے روز تم سب کے سب ہلاک بناؤ گے۔ فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، یعنی یہ جاننے کے بعد بھی کہ 3 دن میں ان کو مرنا ہے، 3 دن کے بعد پھر بھی وہ سرکشی پر آمادہ ہوئی۔ فأخذتهم الصاعقة، تو ان کی آنکھوں کے سامنے وهم ينظرون، کڑک نے انہیں آن کر پکڑ لیا، بجلی زور سے چمکی اور ایک چیخ نکلی، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی جن سے ان کے سینے پھٹ گئے، کڑک اور فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ کیا بدلہ لے؟ خدا سے میرے دوست کون بدلہ لے سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں اور دوستوں، کیا عرض کروں، انسانی سمجھ اور مسلمانوں کی سمجھ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ آج اگر موریشس کا مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو سامنے رکھ کر کے عمل کرنا شروع کر دے تو اس زمین کو بھی بڑی آسانی سے جنت بنایا جا سکتا ہے، لیکن مشکل تو یہی ہے کہ اب انسانی مزاج اور انسانی ترقی اس بات پر آن کر رک گئی ہے کہ پیٹ کیسے بھرا جائے، پیسہ کیسے جمع کیا جائے، اس کے لیے اور اس کے سامنے نہ دین کا سوال باقی رہا، نہ ایمان کا سوال باقی رہا، نہ قوم کا سوال باقی رہا، نہ تہذیب و تمدن کا سوال باقی رہا، سب ختم۔ اور یہ سب کچھ کھیل اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ ہم آگے ترقی کریں، لیکن میرے دوستو ایسی ترقی نہ دنیا نے کبھی کی ہے اور نہ آئندہ کر سکتی ہے۔ خداوند تعالیٰ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے میرے دوستو کہ اونچی مجلسوں میں موریشس کا مسلمان اپنے آپ کو چھپاتا ہے تاکہ کوئی اس کو مسلمان نہ سمجھ لے۔ اللہ اندازہ کیجیے، لوگ اب اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی اس کو مسلمان نہ سمجھ لے۔ اندازہ کیجئے کہ جب یہ حال اس قوم کا ہوگا تو کیا اس کی تباہی اور بربادی کا کوئی اور انتظار کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، کس قدر عجیب و غریب بات ہے۔ اور جہاں کوئی بات کیجئے مذہب کی تو وہ فوراً کہہ دیں گے صاحب یہ تو کمیونزم ہے، مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات مت کرو۔ ایسے سر پھرے لوگ جہاں ہوں گے اللہ ہی تعالیٰ وہاں کا نگہبان۔ اللہ، اس لیے میرے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج موریشس میں جتنی ضرورت آج ہے اتنی ضرورت کبھی نہیں تھی کہ یہاں اسلامی مدرسہ قائم کر کے اور لوگوں کے دماغ کو اور لوگوں کے مزاج کو بدلا جائے اور اس میں اسلام کی خو اور بو پیدا کی جائے۔ اور میں جب کہتا ہوں اسلامی مدرسہ قائم کیجیے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خالی عربی پڑھ لیجیے اور قرآن حفظ کر لیجیے، یہ میرا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ خالی عربی پڑھ لینے سے اور قرآن حفظ کر لینے سے آدمی علامہ اور فہامہ نہیں بنتا۔ علم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ اسلامی مدرسہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والا سر سے پاؤں تک مسلمان، خالی قرآن عظیم الحمدللہ بہت بڑی چیز
ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا اور عربی کا پڑھ لینا، لیکن خالی عربی پڑھنے سے، خالی عربی پڑھنے والے تو یہودی لوگ بہت ہیں، وہ بہت زیادہ عربی جانتے ہیں، وہ خالی شریف سب جانتے ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے عربی پڑھنے والا۔ عربی پڑھنے میں جیسے کیا ہوتا ہے میرے دوست، عربی پڑھنا آسان، حفظ کرنا آسان، عالم بننا آسان، مسلمان بننا مشکل۔ مسلمان بننا چاہیے، یہ تو سب ہوتا ہی رہتا ہے۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرما دیا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، انہم کانوا قوما فاسقین۔ اللہ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں سے بنایا کا کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے بنایا، یعنی آسمان کے بنانے میں کوئی بیچ میں کوئی آدمی تھا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، ڈائریکٹ ہم نے بنایا، بس ہم نے ہاتھوں سے بنایا، ڈائریکٹ بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، ہم نے بہت لمبا چوڑا آسمان ہم نے بنایا۔ اللہ والارض فرشناها، اور ہم نے زمین کو بچھونا کیا۔ فنعم الماہدون، تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں، ہم نے بچھونا کر دیا فرش۔ آسمان چھت بنائی اور ہم نے زمین کو بچھونا کر دیا، بس۔ اس لیے جو لوگ صوفی ہیں اور اللہ کے نیک بندے، وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، بس اتنے ہی مکان ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہی مکان میرے دوستو قیامت تک باقی رہے گا، اگرچہ قیامت میں یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت تک یہی مکان باقی رہنے والا ہے، اور باقی جتنے مکان ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے کسی اللہ کے بندے نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے دنیا والوں، وہ اللہ کے نیک بندے جو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تم ان کی خوشی کو اور ان کی راحت کو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی راحت کا عالم کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ دن کو ایک نور برستا ہے میری تربت پر، کھلے میدان میں کوئی مست قلندر لیٹا ہوا ہے، نہ اسے کسی صاحبان کی ضرورت ہے، نہ کسی گنبد کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ دن کو ایک نور برستا ہے میری تربت پر، خدا کا نور اوپر سے آسمان سے برستا ہے۔ دن کو ایک نور برستا ہے میری تربت پر، رات کو چادر مہتاب تنی ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو یہ جو چاند ہے تو چاندنی کی چادر، رات چاندنی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ چاندنی کی چادر جو ہے یہ میرے اوپر اس کا سایہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، فنعم الماہدون، بہترین ہم نے فرش بچھا دیا۔ بتائیے زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور نہ یہ لوہے کی طرح سخت ہے۔ اگر لوہے کی طرح یہ سخت ہوتی تو چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا، اور نہ پانی کی طرح پتلی، پانی کی طرح بھی نہیں ہے کہ اس میں چلنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں آدمی چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے۔ اور زمین، اتنی بڑی زمین آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ